بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ برصغیر میں زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے 3 طرح کے کیلنڈر دیکھے جاتے ہیں، جن میں عیسوی کیلنڈر، اسلامی کیلنڈر اور بکرمی یا دیسی کیلنڈر۔ عیسوی کیلنڈر کے حساب سے 28 جولائی 2025 دن پیر کا پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں ہجری یا قمری کیلنڈر کے حساب سے 2 صفر 1447 ہجری دن پیر کا۔ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک میں ہجری یا قمری کیلنڈر کے حساب سے 3 صفر 1447 ہجری دن پیر کا۔ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک قمری کیلنڈر کے حساب سے ہم سے ایک دن آگے ہیں۔ بکرمی یا پنجابی کیلنڈر کے حساب سے 13 ساون 2082 دن پیر کا۔ ماضی کے دریچوں سے چند واقعات جو پاکستان اور مسلمانوں سے متعلق ہیں۔ 28 جولائی 1914 اس دن آسٹریا نے سربیا پر حملہ کیا، جس کے بعد پہلی عالمی جنگ شروع ہوئی۔ یہ جنگ خلافت عثمانیہ کی تباہی کا باعث بنی، کیونکہ عثمانی سلطنت نے جرمنی کا ساتھ دیا اور شکست کے بعد ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ 28 جولائی 1958 عراق میں فوجی بغاوت کے بعد بادشاہ فیصل دوم کی حکومت ختم ہو گئی۔ یہ واقعہ مسلم دنیا میں بادشاہتوں کے خاتمے اور عرب قوم پرستی کی ابتدا کی علامت بنا۔ 28 جولائی کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہیپاٹائٹس کا عالمی دن 28 جولائی کو منایا جائے گا۔ اس دن کو منانے کا مقصد اس خطرناک بیماری کی روک تھام کے لیے اقدامات اور شعور اجاگر کرنا ہے۔ 28 جولائی 1972 شملہ معاہدے کے بعد دونوں ممالک نے جنگی قیدیوں کی واپسی پر مذاکرات کا آغاز کیا۔ 28 جولائی 1982 جنرل ضیاء الحق نے مشہور گلوکار جوڑی نادیہ اور زہیب پر عائد پابندی ختم کی، جو پاکستانی پاپ ثقافت کے لیے ایک اہم واقعہ تھا۔ 28 جولائی 1986 جنرل ضیاء الحق نے امریکی صدر رونالڈ ریگن سے ملاقات کی، جس میں افغانستان اور پاکستان کے تعلقات زیر بحث آئے۔ 22 جولائی 2008 پیپلز پارٹی نے آصف علی زرداری کو پاکستان کے اگلے صدر کے طور پر نامزد کیا۔ یہ مشرف دور کے بعد ایک نیا سیاسی سفر تھا۔ 28 جولائی 2010 پاکستان میں شدید مونسون بارشوں سے سیلاب آیا، جس نے خیبر پختونخوا، سندھ، پنجاب اور بلوچستان کو متاثر کیا۔ اس سے تقریباً 20 ملین افراد متاثر ہوئے۔ 28 جولائی 2010 پاکستان کی ایک نجی فضائی کمپنی ایئر بلیو کا ایک مسافر بردار طیارہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے شمال میں مرگلہ پہاڑیوں میں گر کر تباہ ہوا، جس میں سوار جہاز کے عملے سمیت تمام مسافر جاں بحق ہو گئے۔ حادثے میں کل 152 افراد جاں بحق ہوئے۔ یہ حادثہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین فضائی حادثہ قرار دیا جاتا ہے۔ 26 جولائی 2014 اسرائیل نے غزہ پر شدید بمباری کی، جس میں سینکڑوں فلسطینی شہید ہوئے۔ مسلم دنیا نے شدید احتجاج کیا اور اقوام متحدہ میں مذمتی قراردادیں پیش کی گئیں۔ 26 جولائی 2017 پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف کو بدعنوانی کے الزامات کا مجرم قرار دینے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے تاحیات عہدے سے نااہل قرار دے دیا۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، جب تک دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔